السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ خویلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین عالی دماغ اور صورت و سیرت اور عفت اور عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ کچھ زور و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلے میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کاروبار میں کام فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں چند دنوں میں بہت ہی ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی۔ دھوپ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلے تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں ان کے مشورے پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنے مالکہ کی یہ ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نستور نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکایا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا یہ اہل قریش میں سے ہیں۔ پادری نے کہا بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہاں کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے، اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخری زماں معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ تو تمام قافلے والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلے والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں رائے یہ قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں گے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے
جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت حضرت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، وسیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہے جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفہ تجارت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تعامل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی، اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت موجودگی میں نکاح ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی۔ اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تمام مال و اسباب، جائیداد اور منقولہ وغیرہ منقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھے یا کسی کو دے دے یا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مرضی کے مطابق تمام زر و مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور سب کنیزوں و غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شرافت و نجابت، سیرت و صورت اور خوبی قسمت نے بہت ممتاز درجے پر فائز تھی، اور سب سے پہلے یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ سرور کونین، محبوب کبریا حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور آپ بڑی فیاض اور دریا دل اور سخی تھی کہ اپنا سارا زر و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا زمین پر اس شہنشاہ عالم پناہ پر اگر درخت سایہ کرتے رہے تو آسمان پر بادل سایہ کرنا رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے اللہ کے بندو تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اس میں گناہ اور قطع رحمی کی طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے 3 فائدے میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کی دعا کے مثل اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کا یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے توجہی سے دعا مانگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بہت تیز زبان شخص ہوں اور یہ عادت میرے پورے گھر میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دن رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ تکبیر کہی اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ہر صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو یہ دعا مانگتے، بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی طاقت اور مجال اللہ کے سوا نہیں ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔